اس میں امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ شہادت ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، ان کے بچوں کی شہادت ہے، اور جناب میثم تمار مولا کے صحابی کی شہادت ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سے فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور جتنی خوشیاں اس ایک مہینے میں ہیں اتنی خوشیاں عام طور سے بقیہ مہینوں میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی خوشی اس میں عید غدیر ہے، جو اسلام کی سب سے بڑی عید ہے۔ عید مبارکہ اس میں ہے، سورہ حلقہ اس میں نازل ہوا ہے، آیہ تطہیر اس میں نازل ہوئی ہے، آیہ انما ولیکم اللہ کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اگر یہ مہینہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے سب سے بڑی خصوصیت عید غدیر ہے، مگر ہم اس عید غدیر کو بہت فائدے سے کم مناتے ہیں۔ ہم دوسری عیدوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ عید غدیر اور بقیہ دوسری عیدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ ولایت علی کا اعلان وہ ہے جس پر رسول خدا کی نبوت کا دار و مدار ہے۔ یہ کوئی معمولی عید نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، ورنہ امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ السلام علیہ اس عید غدیر کا اہتمام فرماتے تھے، اور تحفے تحائف اکٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں ان کا پورا کمرہ تحفوں سے بھر جاتا تھا، اور لوگوں کو عید غدیر کے دن بڑے بڑے تحفے دیتے تھے، عیدیاں دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ نہیں معلوم ہم لوگ کس بنا پر اس عید غدیر سے اتنا متوجہ نہیں تھے، ان کو متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں جو اہتمام ہے وہ عجیب و غریب اہتمام ہے، اور یہ بات آپ آزاد اپنے ذہنوں میں رہے، اگر ملت اسلامیہ نے اس عید غدیر کو یاد رکھا ہوتا اور اس عید غدیر کے پیغام کو نہ بھلایا ہوتا تو آج دنیا کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد سے آج تک ملت اسلامیہ پر جو مصائب ڈھائے گئے اور جو ملت اسلامیہ نے مصیبتیں جھیلی، اور آج جو ملت اسلامیہ فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹی اور آپس میں خوریزیاں ہوئی، اور اصطلاحات بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، یہ سب کا سب عید غدیر کے پیغام کو بھلا دینے کی وجہ ہے۔ اور جبکہ عید غدیر کا پیغام جو حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ تاکید کی تھی کہ ہر وہ شخص اس پیغام کو سن رہا ہے اور جو یہاں موجود ہے، اس کی ذمہ داری اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہم غدیر کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے، منطق ہے، ہم تعصب سے کام نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر آج ہمارے درمیان یہ چیزیں عام ہو جائیں، اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے ہم اتنی مستحکم دلیلیں رکھتے ہیں کہ جس کی بنا کے اوپر ہم اپنی بات ہر ایک سامنے کہہ سکتے ہیں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہاں کہتا ہوں، اور افسوس دل کے ٹکڑوں کے ساتھ کہ کچھ فکریں ایسی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے کہ ہم اتحاد کی خاطر علی کی ولایت کو زیادہ نہ بیان کریں،
اور دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیں. اتحاد کی خاطر ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دیں, اہل بیت کی حقانیت بیان کرنا چھوڑ دیں, ہم اہل بیت کے ساتھ چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ مل جائیں. آج ایسے افراد نظر آ رہے ہیں جو اہل بیت کی جماعت چھوڑ کر کے دوسروں کی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں, اور ایسے بھی افراد موجود ہیں جو ان فکروں کو پروان چڑھا رہے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اہل بیت کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں, میرے نگاہوں کے سامنے ہیں, ایسے افراد ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اہل بیت کو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, جبکہ اہل بیت کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. غدیر کا پیغام تاریخ اسلام میں واحد پیغام ہے جو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اتنی اہمیت کے ساتھ نہ توحید کا پیغام بیان کیا گیا, نہ نبوت کو بیان کیا گیا, نہ قیامت کو بیان کیا گیا. میں تمام حضرات سے جو اتحاد کے نام پر اہل بیت کے نام کو کٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے پروان چڑھا رہے ہیں ان فکروں کو, میں جانتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں بتا دیں کہ وہ کون سا توحید کا پیغام ہے جس پیغام توحید کے بعد پیغمبر نے فرمایا ہو اللہم وال من والا ہو وعاد من وعدہ ہو وانصر من نصر ہو واخذل من خذلہ. کوئی ہے پیغام جس میں پیغمبر نے دعائیں بھی دی ہو اور بد دعائیں بھی کی ہو؟ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین تھے, اس پیغمبر کے میں بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو غدیر کا اعلان کا انکار کرتے ہیں. میں غدیر کے اعلان کے تعلق سے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں, اور جو لوگ اتحاد کی خاطر غدیر کے پیغام کو بھلانے کی کوشش کریں میں اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں, خدا بند عالم نے قرآن میں 2 باتیں کہی ہیں. خدا کہتا ہے پروردگار کہے پیغمبر ہم اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. قرآن کہتا ہے پیغمبر ہم اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں, اور اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. اگر قوم استغفار کر رہی ہے اور پیغمبر موجود ہیں تو عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن ہمیں غدیر کے تعلق سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ حارث نعمان فہری نے جس وقت اعلان غدیر کا اعلان کیا تو پیغمبر کی موجودگی میں اس پر عذاب نازل ہوا. آپ غور, قرآن کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ موجود ہوں گے, لیکن غدیر میں پیغمبر کی موجودگی میں نگاہ پیغمبر کے سامنے اس شخص پر عذاب نازل ہوا کہ جس نے غدیر کا انکار کیا تھا. اس کا مطلب ہے غدیر کا انکار اس منزل تک پہنچا سکتا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی بھی عذاب الہی کو ٹال نہیں سکتی, بلکہ پیغمبر تائید کرتے ہیں وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ, پروردگار جس نے غدیر کو چھوڑ دیا اس کو تو ذلیل کر دے, جس نے غدیر کو چھوڑ دیا تو اس کی دشمنی کر لے. آج یہ غدیر کا پیغام ہے. ہمیں غدیر کے تعلق سے دعوتیں کرنا چاہیے, تحفے دینا چاہیے, عیدیاں بانٹنا چاہیے, گھروں کو سجانا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں رسمیں کیا ہیں کہ ہم بقرعید میں قربانی کریں گے, غدیر میں نہیں. کہ کیوں؟ ہمارے بزرگ یہ کرتے چلے آئے ہیں. ارے تمہارے بزرگ زیادہ محترم ہے یا رسول اللہ؟ ہمارے بزرگوں کی سنت زیادہ محترم ہے یا امام کی؟ لیکن وہی روش جو پرانے لوگ کہا کرتے تھے آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے آبا و اجداد جس راستے پر چلتے تھے ہم اسی راستے پر چلیں گے.
یعنی ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنی فکروں سے باز نہیں آئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی پیروی کرو، غدیر کو بڑھاؤ. آپ غور کریں، غدیر کے تعلق سے میں جملہ، ہم سب کے سب یہاں بیٹھے ہوئے عید فطر مناتے ہیں، عید قربان منائیں گے، قربانیاں کریں گے، 10 کی، 20 کی، 50 کی، 100 کی، ہزاروں آدمیوں کو کھلائیں گے. لیکن غدیر کے موقع کے اوپر بالکل سناٹا. میں صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں، بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو آپ میری خدمت میں. ہم جب عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس عید کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں تو قنوت اللہم بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. آپ غور کریں، اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. پروردگار، میں آج کے دن کے حق کا سوال کرتا ہوں جس دن کو تم نے مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے. جعلتہ للمسلمین عیدا. عید فطر اور عید قربان کس کی عید ہے؟ مسلمانوں کی عید ہے. یعنی عید منسوب ہے کس کی طرف؟ مسلمانوں کی طرف. اور جب عید غدیر کا مسئلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عید غدیر کا عید اللہ، اللہ کی عید ہے، اور وہ بھی عید اللہ الاکبر، اللہ اکبر کی عید ہے. اللہ نے عید غدیر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. عید فطر اور عید قربان کو مسلمانوں کی طرف منسوب کیا ہے. عید فطر اور عید قربان مسلمانوں کی عید ہے، عید غدیر اللہ کی عید ہے. جب اللہ کی عید آپ سچ بتائیں تو کتنا فرق ہے مسلمانوں کی عید میں اور اللہ کی عید میں. جتنا فرق مسلمانوں میں اور اللہ میں ہے اتنا ہی فرق عید قربان، عید فطر اور عید غدیر میں ہے. عید اللہ الاکبر، عید قربان میں، عید فطر میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ غور کریں، ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، ہماری گناہیں معاف ہوتی ہیں، ہمیں جہنم سے نجات ملتی ہے. عید فطر میں کس کے اعمال قبول ہوتے ہیں؟ ہمارے. کس کے روزے قبول ہوتے ہیں؟ ہمارے. کس کو جہنم سے نجات ملتی ہے؟ ہم کو. عید غدیر میں کیا مسئلہ ہے؟ عید غدیر میں پیغمبر کی محنتیں قبول ہوتی ہیں. کہاں ہمارے اعمال کا سردار انبیاء کے اعمال. کتنا فرق ہے ہمارے اعمال میں. وہ پیغمبر جس کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، خدا اس پیغمبر سے کہہ رہا اگر پیغمبر تم نے غدیر کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. اور اعلان غدیر کے بعد کس نے قبول کیا؟ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتیں تمام کی. ورضیت لکم الاسلام، میں تم سے راضی ہوا. تو عید غدیر پیغمبر کے اعمال کی قبولیت کا اعلان ہے. عید فطر مسلمانوں کے اعمال کی قبولیت کا اعمال ہے. تو جتنا فرق مسلمانوں میں اور پیغمبر میں ہے اتنا فرق عید فطر عید غدیر میں ہے. نہ کبھی بھی عید غدیر کا مقابلہ دوسری عیدوں سے نہیں ہو سکتا. ہم نے اس عید کو بھلا دیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم عید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، علی کی ولایت کو پہنچائیں اور اس سے سمجھوتا نہ کریں.
کم از کم ہم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ غدیر کی مناسبت سے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان غدیر میں خطبہ دیا تھا، اور جس کو تمام لوگوں نے لکھا ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ پیغمبر نے عید غدیر میں بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ وہ فصیح و بلیغ خطبہ کیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی کا آخری طویل خطبہ ہے۔ پیغمبر کا ایک خطبہ میدان عرفات میں ہے، یہ زندگی ہے پیغمبر کا آخری خطبہ ہے۔ کیا اس خطبے کو ہمیں زندہ نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے میری گزارش ہے، کوشش کریں اپنی مسجدوں میں، اپنی مسجدوں کے پیش نمازوں کو، اور جو مجلسیں پڑھو ان لوگوں سے ایک گزارش کریں کہ غدیر کے بعد سے لے کر کے عید مباہلہ تک روزانہ کسی نہ کسی نماز کے بعد اس خطبے کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیں تاکہ غدیر کا مکمل پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ اہل بیت اطہار اپنے بچوں کو خطبہ یاد کراتے تھے۔ میں کربلا میں تھا، وہاں اعلان ہوا حرم کی طرف سے جو بچہ غدیر کا خطبہ یاد کرے گا اس کو حرم کی طرف سے لیپ ٹاپ دیا جائے گا۔ ہماری طرف سے لالی پاپ بھی نہیں ملتا۔ کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں غدیر کی طرف، ہم مار کھا رہے ہیں اتحاد 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 اتحاد۔ میں یہ کہوں گا جو لوگ اتحاد کتنا خواہش مند ہے، میری گزارش ہے جب میدان قیامت میں آئے گا نا تو آپ وہیں جائیے گا جہاں یہاں جاتے تھے۔ انہیں کی جماعت طرح کے جو لوگ یہاں ہماری جماعت چھوڑ کر دوسروں کی جماعت میں جا رہے ہیں کہ وہاں کام کریں گے، وہاں میں کہا جب میدان قیامت ہوگا نا تو اب اہل بیت کی جماعت چھوڑ کے وہی جماعت میں جائیے گا کہ ایک ہم زندگی بھر اتحادی تھے، ہم یہی بھی اتحادی رہیں گے۔ خدا کو مبارک کرے ان کے ساتھ یہاں بھی رہنا اور وہاں بھی رہنا، اور یاد رکھے جو شخص اپنے دل میں دشمنان اہل بیت کی ذرہ برابر محبت رکھے گا خدا وند عالم کل ان کو انہی کے ساتھ مشہور کرے گا۔ آپ یقین جانیں علی مظلوم ترین شخصیت، سب سے بڑے مظلوم علی اور اپنے درمیان سب سے بڑی مظلومیت علی کی۔ فرماتے ہیں میں سب سے بڑا مظلوم ہوں۔ علی کے فضائل آپ غدیر کا خطبہ پڑھیں، اس غدیر کے خطبے میں میرا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے بعد ائمہ معصومین کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ پیغمبر اکرم نے غدیر کے خطبے میں امام عصر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ 14-15 صفتیں رسول اللہ نے بیان کی امام آخر کی۔ خطبہ غدیر سے علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان نہیں ہے، 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے۔ یہ غدیر، خطبہ غدیر، اور اس کے بعد زیارت روز عید غدیر،
معتبر ترین زیارتوں میں زیارت عید غدیر ہے. ہم عید غدیر کے اعمال کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن زیارت غدیر میری گزارش ہے تمام لوگوں تک اگر بات پہنچ جائے، گرچہ ان کے آباء و اجداد کے طریقے، ان کی گھریلو رسمیں اس کو عمل کرنے نہیں دیں گی، کہ نماز کے بعد غدیر کا خطبہ تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے اور روزانہ کچھ نہ کچھ زیارت غدیر بھی پڑھی جائے. اس زیارت غدیر میں 100 سے زیادہ مولا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. قرآن کی آیتیں، پیغمبر کی حدیثیں، اور اس میں جملہ یہ کہ پروردگار ان لوگوں پر لعنت ہے جو علی کے دشمنوں کو علی کے برابر قرار دیتے ہیں. کہاں ذرات، کہاں کہکشاں، کہاں نجاستیں، کہاں آفتاب، کوئی مقابلہ ہی نہیں علی کا کسی کے ساتھ. اگر آپ دعا رتبہ پڑھتے اس میں نہیں کہ کوئی ایک شخص علی علیہ السلام کے فضائل کے برابر کیا ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں ہے. اگر سب فضائل کی بات کریں آپ تو اصحاب سے تو مقابلے کے کوئی صورت ہی نہیں ملتی. انبیاء کے مقابلے پر نہیں آ سکتا کوئی. اگر علیہ السلام کو لایا جائے تو انبیاء علی کے مقابلے پر نہیں آ سکتے. اگر آپ جناب ابراہیم کو لائیں، جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگار تو مجھے دکھا دے کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے. خدا کہتا ہے کیا تم مطمئن نہیں ہوئے، ایمان نہیں لے پاتا تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے. ابراہیم انبیاء میں بڑے درجے پر فائز ہے، پھر بھی خدا بند عالم سے اپنے یقین میں اضافے کے لیے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور علی فرماتے ہیں یا علی اگر آسمان کے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو علی علیہ السلام مقابلہ کس سے کہا جا سکتا ہے؟ جناب موسیٰ آتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں پروردگار میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے مقابلہ کرنے کے لیے. علی اکیلے مقابلے نکل جاتے ہیں. اگر آپ علیہ السلام کی باتیں دیکھیں تو دنیا کون مقابلہ کر سکتی ہے؟ خالی 2 باتیں آپ علی کے دیکھیں. ایک علی علیہ السلام زندگی کا ایک دن اور ایک مولا کی زندگی کی ایک رات. خندق کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام انسانوں کی عبادت اور تمام جناتوں کی عبادت. ان تمام انسانوں میں انبیاء بھی ہیں. علی کی ایک ضربت تمام انسانوں تمام جناتوں کی عبادت پر بھاری ہے. تو جس کی ایک ضربت ایک دن بھاری، اس کی پوری زندگی کا کام کیا ہوگا؟ اگر اول سے آخر تک سارے انسانوں کی عبادت ایک طرف رکھے، مولا کی ایک ضربت رکھے جس کی ایک ضربت بھاری ہے، اس کی پوری زندگی. اور ایک شب ہجرت جس میں علی سوئے، خدا نے وہاں نعتیں نہ کی، تو پوری دنیا مل کر کے بھی نہ علی کے ایک دن کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ علی کی زندگی کے ایک رات کا مقابلہ کر سکتی ہے. جس کی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مقابلے کے لائق نہ ہو، اس کی کوئی زندگی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس غدیر کے پیغام کو زندہ رکھیں، گھروں میں دعوتیں کریں، لوگوں کو دعوتیں دیں، تحفے بانٹیں، عید منائیں، نئے کپڑے پہنیں
اور اس غدیر کو زندہ رکھیں، گھروں کو سجائیں، سڑکوں کو سجائیں، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص کرے گا تو اہل بیت کبھی اس کو فراموش نہیں کریں گے، ورنہ وہ حضرات جو غدیر کو اس لیے نہیں بناتے کہ اتحاد کے خلاف ہے، میں پھر ان سے کروں گا خود آپ کو انہی کے ساتھ مشہور کرے جن کی خاطر عابد غدیر چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ آپ ان کے ساتھ رکھے اور آخرت بھی آپ کو اللہ ہمیں چاہتے ہیں۔ ہم سب کو چھوٹے سے نہیں، لیکن ہم دنیا میں بھی علی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی علی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو علی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ اور آج بھی غدیر زندہ ہے اور غدیر کا وارث زندہ ہے جو امام نصر کی شکل میں موجود ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے اس عید کو، جس عید کو اللہ نے اپنی عید کہا ہے، اور جس عید کے دن کا ایک روزہ 60 سال کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ اب کام کریں، البتہ عید کی نماز ہے، یہ نماز مستحب ہے، مستحب نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ روزہ عید غدیر نماز ہے، تسبیح ہے، دعا ہے، لیکن مستحب نماز ہے، مستحب نماز جماعتوں سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ اور لوگ ہیں جو مستحب نمازوں کو جماعت سے پڑھ کے بدعت ایجاد کرتے ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات مجھے جو بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہنا پڑتی ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ایک اچھی رسم ہے کہ جب انگیجمنٹ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد صیغہ محرمیت پڑھ لیتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہوتی ہے، اتنے یہ دونوں بے چین ہوتے ہیں کہ نکاح کے سٹیج پر پہنچتے پہنچتے بھی اس صیغہ محرمیت کو کینسل نہیں کرتے۔ ایک ساتھ دو نکاح نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے صیغہ محرمیت پڑھا ہے اور اس کو کینسل نہیں کیا ہے تو یہ جو نکاح ہو رہا ہے یہ نکاح باطل ہے۔ جب یہ نکاح باطل ہے تو صیغہ محرمیت کی مدت تمام ہونے کے بعد آپ کا رشتہ تو ٹوٹ گیا نا، اب آپ کا تعلق کیسا رہے گا؟ آپ نے صیغہ محرمیت مانگا تھا 6 مہینے کے لیے، 5ویں مہینے آپ نے شادی کر لی اور نکاح کینسل آپ نے کیا نہیں، تو وہ تو نکاح ہوا نہیں، وہ تو ویلڈ ہوا نہیں۔ جو صیغہ محرمیت تھا وہ 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا، تو آپ کے درمیان کون سا رشتہ رہے گا؟ میں نے کتنی بتا لوگوں بھیا 1 دن پہلے 2 دن پہلے چھوڑ تو دو، کینسل تو کر دو۔ وہاں سیرا میں بیٹھے نہیں میں نے کینسل نہیں کیا۔ میں نے کون سی بے چینی بھائی، کون بھاگا جا رہا ہے؟ کون سی چیز چھوٹی جا رہی ہے؟ تو 2 گھنٹے پہلے نہیں وہاں حدیث کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہاں فون لگایا جا رہا ہے، کینسل کرنا ہے، کینسل کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں۔ ارے کیا بے چینی، کیا بے تینی ہے؟ نئی نسل کو نہیں معلوم کون سا فکر ہے، کون سی چیز ہے، کیا کہتے ہیں؟ نہ والدین کو فکر ہے، نہ کسی کو فکر ہے۔ کیا ہے؟ شریعت کو کھیل تماشا جما کر رکھا ہے، اپنے مزاج سے شریعت کو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے آپ کے مہاراجے بزرگان شریعت میں تبدیل کر دے تو آپ کی کیا پدی کے شوربے کے کیا حیثیت آپ خیریت کریں گے؟ کیا مطلب مجھے نکاح پڑھنے کی؟ ابھی شاید ضرور کیا کینسل نہیں کیا؟ ارے بھیا 1 دن پہلے کینسل نہیں کر سکتے کیا؟ کہاں لڑکی بھاگی جا رہی ہے؟ نہ معلوم کون سی روش ہمارے کی آ رہی ہے، کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا دنیا جا کدھر رہی ہے۔ یہ نسل جدید موبائل کی پیروی کر رہی ہے، واٹس ایپ کی پیروی کر رہی ہے، انسٹاگرام کی تقلید کر رہی ہے، کس کی تقلید کری کچھ نہیں معلوم، بہک رہی ہے اور مزہ یہ اپنے کو دیدار سمجھتے۔ دین شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، خواہشات پر نہیں۔ اگر آپ نے صحیح طور سے نکاح سے پہلے صیغہ محرمیت کینسل نہیں کیا تو آپ کا نکاح ویلڈ نہیں ہے۔ افراتفری میں نہیں ہوتا کام۔ والدین سے گزارش ہے، جماعت والوں سے گزارش ہے، لوگوں سے گزارش ہے،
شریعت کو کھیل مت بنائیے، شریعت کو شریعت رہنے دیجیے، ورنہ پھر اس کر رہا ہوں میں، آپ نے صحیح طور سے کینسل نہیں ہوا، نکاح جو پڑھا گیا ویلڈ نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد مدت ختم ہو گئی، تو آپ کے روابط کیسے کہلائیں گے؟ اب ایک فون آیا میرے پاس باہر سے کہ مولانا کو قصہ معلوم نہیں تھا اور ہمارا سہرا مہریت معلوم تھا، ہم نے شادی کر لی، اب ہمارے 3-4 بچے ہو گئے، کیا کریں؟ ہمارا سہرا مہریت ختم ہوئے 20 سال ہو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ آیا ان مسئلے کو جاننا چاہیے نہیں؟ مسئلہ ہے کہ آج تو ہر شخص مجتہد بنا بیٹھا ہے، اور جو ایسا موبائل لیتا ہے وہ ایسا اجتہاد کرتا، میں تو عاجز ہوں واقعا، ایسا لوگ دین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کو توضیح المسائل کا یہ بھی نہیں معلوم، توضیح المسائل تے سے ہے یا تو سے ہے، وہ بھی مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو توفیق عطا کرے، اور نہیں معلوم میں اپنے زندگی کی دعا کروں یا اس ماحول میں آپ لوگوں سے چھٹکارے کی دعا کروں۔ واقعا عاجز آ گیا ہوں میں تو اس فکر سے، ان لوگوں سے جو کچھ نہ ہوتے ہیں اپنے کو مجتہد سمجھ رہے ہیں اور ایسے مسائل بانی، اور ان لوگوں سے زیادہ عاجز جو اتحاد کی خاطر اہل بیت کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے۔ خدا ہم سب کو ان تمام لوگوں سے نجات عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔